جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تو عبادت کے ساتھ جڑی ہوئی 7 اہم قسم کی برکات ہماری زندگی کے اندر کیا ہوتی ہیں؟ جاری ہوتی ہیں. اور یہ اس وقت ممکن ہوتا ہے جب ہم خداوند اپنے خدا کی کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں. زبور 100 میں لکھا ہے اس کی پہلی آیت میں، اے اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو. اکثر لوگ عبادت کو کرنا بے معنی سمجھتے ہیں، اچھا چلو ٹائم ملے گا تو کر لیں گے. لیکن یاد رکھیں عبادت کے ساتھ جڑی ہوئی 7 اہم قسم کی برکات ہیں جن پر آج ہم غور کریں. جب آپ عبادت کریں گے تو خدا کی قدرت کے وسیلہ سے کیا تبدیلیاں آپ کی زندگی میں، آپ کے گھرانہ کے اندر رونما ہوں گی، ان پر غور کریں گے. CSU میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ کی بھی سلامتی. آئیے ہم خداوند کے الہی اور زندہ بخش کلام کی طرف متوجہ ہوں کہ آج خداوند مجھ سے اور آپ سے کیا مخاطب ہے. میرے ساتھ نکالیے خروج کی کتاب اور اس کا 23واں باب اور اس کی 25ویں آیت. جن کے پاس کتاب مقدس ہے ضرور اس حوالہ کو نکالیں. خروج 23واں باب اور اس کی 25ویں آیت. کلام اقدس میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے، اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیرے روچی اور پانی پر برکت دے گا، اور میں تیرے بیچ سے بیماریوں کو دور کر دوں گا، اور تیرے ملک میں نہ تو کسی کے اسقاط ہوگا اور نہ کوئی بانجھ رہے گی، اور میں تیری عمر پوری کروں گا. خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. عزیزو، آج کا ہمارا مضمون ہے عبادت. کلام اقدس میں لکھا تم خداوند اپنے خدا کی کیا کرنا؟ عبادت کرنا. یہاں زور اس بات پر دیا گیا ہے، خروج کی کتاب کے اندر انگریزی زبان میں ایگزٹ کہتے ہیں باہر نکلنے کی جگہ سے، کسی بھی جگہ سے باہر نکلنے کا جو دروازہ ہوتا ہے، جو آؤٹ گیٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر ایگزٹ لکھا ہوتا ہے. اور یہاں بھی خروج کی کتاب پر ہم غور کر رہے ہیں، یعنی کہ قوم بنی اسرائیل کا ملک مصر و غلامی سے جب وہ نکلے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ سے باہر نکلنے سے مراد خروج ہے، یہاں خراج بھی کہا جاتا ہے. تو قوم بنی اسرائیل ملک مصر و غلامی کے گھر سے نکلے، اس وقت اس کتاب کو قلم بند کرنے کی کیا ضرورت پیش ہے. اور لکھا ہے اور تم خداوند اپنے خدا کی کیا کرنا؟ عبادت کرنا. زور کیوں اس بات پر دیا گیا؟ کیونکہ قوم بنی اسرائیل 430 سال تک غلامی میں رہے. کیونکہ پیدائش کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے 15ویں باب کے اندر کہ اموریوں کے جو گناہ تھے وہ پورے نہیں ہوئے تھے، لہذا 430 سال کا وقت خداوند کی طرف سے ٹھہرا دیا گیا کہ قوم بنی اسرائیل کے لوگ کیا رہیں گے؟ غلامی کی حالت میں رہیں گے. اور جب وہاں سے نکلیں گے تو وہ بڑی لوٹ کا مال لے کر وہاں سے کیا ہوں گے؟ نکلیں گے. اور وہ 430 سال جب مصر کے اندر گزارتے ہیں تو وہاں بہت سے دیوی دیوتا تھے جن کی مصری کیا کرتے تھے؟ عبادت کرتے تھے. اور ان کی ایک لمبی لسٹ کو پینتھیون کا نام دیا جاتا. اور ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس کی اہم سچائیوں پر غور کرتے ہوئے یہاں خدا مجھ سے اور آپ سے مخاطب کر کیا فرماتا ہے؟ اور تم خداوند اپنے خدا کی کیا کرنا؟ عبادت کرنا. جب ہم اپنے خدا کی کھوج لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ خدا جو مقدس ابراہیم پر ظاہر ہوا، جو مقدس یعقوب پر ظاہر ہوا، اور جو اسحاق پر ظاہر ہوا، یہ 3 وہ شخصیات ہیں جن کا نام خدا کے ساتھ جڑ گیا. کہا یہ جاتا ہے جب خدا موسیٰ پر ظاہر ہوا کوہ سینا کی جلتی ہوئی جاڑی میں، تو خدا اپنا تعارف کیسے دیتا کہ میں ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا خدا ہوں. اور خدا مقدس موسیٰ سے مخاطب کہ تم ملک مصر میں جا اور فرعون سے جا کر کہنا میں جو ہوں سو ہوں نے مجھے بھیجا ہے عبرانیوں کے خدا نے، اور اب تو میری قوم کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں پہاڑ پر جا کر
میرے لیے کیا کریں, عید کریں یا میری عبادت کریں. اور قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر اور غلامی کے گھر سے نکالنے کا خدا کا سب سے بڑا اور اہم مقصد یہ تھا کہ اس کے لوگ اس کی کیا کریں, عبادت کریں. کیونکہ خدا نے انسان کو اسی لیے خلق کیا ہے کہ وہ اس کی کیا کرے, صرف اور صرف عبادت کرے. یسایا نبی کا صحیفہ اس کے 41ویں باب کی 21ویں آیت کے اندر لکھا, میں نے لوگوں کو اس لیے بنایا کہ یہ کیا کریں, میری حمد کریں. انسان کے بنائے جانے کے مقصد کو جب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اس لیے بنایا کہ وہ اس کی حمد و ثنا کرے, اس کی عبادت کرے. یسایا نبی کا صحیفہ اس کے 41ویں باب کی 21ویں آیت کے اندر خداوند اپنے بندہ مقدس یسایا نبی کے وسیلہ سے مجھ سے اور آپ سے کیا ہے, مخاطب ہے. تو بھی زور اس بات پر دیا گیا ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کی, جب ہم اپنے خدا کی بات کرتے ہیں تو اس روئے زمین پر بہت ساری قومیں ہیں, بہت سارے مذاہب ہیں. پوری دنیا کو بنانے والا خدا ایک ہے, لیکن پوری دنیا کا خدا ایک نہیں ہے. سن 2004 تک یہ بات آن دا ریکارڈ ہے, انڈیا کے اندر 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو کیا کیا جاتا ہے, مانا جاتا ہے, ان کی پوجا کی جاتی ہے. لیکن ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ زندہ خدا ہے. اور جب ہم اس کے تعلق سے جب دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کتاب مقدس میں سے, تو میرے ساتھ نکالیے کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا لکھا ہوا خط ہے. پہلا کرنتھیوں 8ویں باب کی 5ویں آیت پر ہم غور کریں گے. میرے ساتھ نکالیے جن کے پاس کتاب مقدس ہے, پہلا کرنتھیوں اور اس کا 8واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں کیا لکھا ہے, اگرچہ آسمان و زمین میں بہت سے خدا کہلاتے ہیں, چنانچہ بتیرے خدا اور بتیرے خداوند ہیں, لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے, یعنی باپ, جس کی طرف سے سب چیزیں ہیں اور ہم اس کے لیے ہیں, اور ایک ہی خداوند ہے یعنی یسوع مسیح, جس کے وسیلہ سے سب چیزیں موجود ہیں اور ہم بھی اس کے وسیلہ سے. کیونکہ یاد رکھیے گا کہ شریر اور ابلیس بھی چاہتا ہے کہ لوگ مجھے کیا مانے, خدا مانے. یوحنا کی انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے نا, دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا جاتا ہے. اور بہت سارے ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے لیے ہر دور کے اندر خدا کو بنانے کی کوشش کی. ہم دیکھتے ہیں کہ بچڑے کو بنایا گیا, لوگ دیوی دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ کلام اقدس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کیا لکھا, اگرچہ آسمان و زمین میں بہت سے خدا کہلاتے ہیں, چنانچہ بتیرے خدا اور بتیرے خداوند ہیں, لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے, یعنی باپ, جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں. یسایا نبی کا صحیفہ اور اس کے 64ویں باب کے اندر لکھا ہوا ہے, اس کا نام ازل سے کیا ہے, باپ ہے. ہم جس کی عبادت کرتے ہیں, جس خدا کی, وہ ہمارا باپ ہے, آسمانی باپ ہے. اور یہ ایک روحانی رشتہ ہے. یہاں کیا لکھا ہوا ہے, اگرچہ آسمان و زمین میں بہت سے خدا کہلاتے ہیں, چنانچہ بتیرے خدا اور بتیرے خداوند ہیں, لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے, یعنی باپ, جس کی طرف سے سب چیزیں ہیں اور ہم اس کے لیے ہیں, اور ایک ہی خداوند ہے یعنی یسوع مسیح, جس کے وسیلہ سے سب چیزیں موجود ہیں, ہم بھی اس کے وسیلہ سے ہیں. یعنی ایک ہی خدا ہے اور ایک ہی کیا ہے, خداوند ہے. اور ہم دیکھتے ہیں جب یسایا نبی کے صحیفہ پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس کے 64ویں باب کے اندر کیا لکھا ہے, خداوند کیا فرماتا ہے. 64ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے, تو بھی آئے خداوند تو ہمارا باپ ہے. 8ویں آیت میں, 64ویں باب کی 8ویں آیت میں یسایا لکھا ہے, تو بھی آئے خداوند تو ہمارا باپ ہے, ہم مٹی ہیں اور تو قومار ہے, اور ہم سب کے سب تیری دستکاری ہیں. خداوند کیا ہے, ہمارا باپ ہے. اور پھر اسی طرح لکھا ہے 63ویں باب کی 16ویں آیت کے اندر یسایا نبی کا صحیفہ, اور لکھا اس کی 16ویں آیت میں, یقیناً تو ہمارا باپ ہے, اگرچہ ابراہیم ہم سے ناواقف ہوا اور اسرائیل ہم کو نہ پہچانے, تو بھی تو آئے خداوند
ہمارا باپ اور فدیہ دینے والا ہے، اور تیرا نام ازل سے کیا ہے؟ یہی ہے۔ خدا کا ازل سے کیا نام ہے؟ باپ ہے اس کا نام۔ جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کا ازل سے کیا نام ہے؟ باپ نام ہے۔ کلام اقدس میں لکھا ہوا ہے، یقیناً تو ہمارا باپ ہے، اگرچہ ابراہیم ہم سے نہ واقف ہو اور اسرائیل ہم کو نہ پہچانے، تو اے خداوند ہمارا باپ اور فدیہ دینے والا ہے۔ اور لکھا تیرا نام ازل سے یہی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس کی اہم سچائیوں پر غور کرتے ہوئے، اسی لیے خروج 23 باب کی 25ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، اور تم خداوند اپنے خدا کی کیا کرنا؟ عبادت کرنا۔ تو ہمارا خدا کون خدا ہے؟ کون سا خدا ہے؟ جو ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا خدا ہے، اور اس کا ازل سے نام کیا ہے؟ باپ ہے۔ اور اگرچہ آسمان اور زمین میں بہت سے خدا اور خداوند کہلاتے ہیں، تو بھی ہمارے نزدیک ایک ہی خدا ہے یعنی باپ، اور ایک ہی خداوند ہے یعنی خداوند یسوع مسیح، اور جس کے وسیلہ سے سب چیزیں ہیں۔ سو ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس کی اہم سچائیوں پر غور کرتے ہوئے کہ یہ طے شدہ ہوا کہ ہم نے کس خدا کی کیا کرنی ہے؟ عبادت کرنی ہے، جو زندہ خدا ہے، جو آسمانوں کے آسمان میں سما نہیں سکتا، جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس کی اہم سچائیوں پر غور کرتے ہوئے کیا لکھا ہے؟ اور تم خداوند اپنے خدا کی کیا کرنا؟ عبادت کرنا۔ کیونکہ جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے بنائے جانے کے مقصد کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ خدا نے انسان کو کس لیے بنایا ہے؟ کہ اس کی حمد و ثنا کرے، اس کی کیا کرے؟ عبادت کرے۔ اور آسمان پر لاکھوں قدسی ہاللویا ہاللویا اور قدوس قدوس کا ورد کیا کرتے ہیں؟ گردانتے ہیں، اور اس کی کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں۔ اور جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تو عبادت کے ساتھ جڑی ہوئی 7 اہم قسم کی برکات ہماری زندگی کے اندر کیا ہوتی ہیں؟ جاری ہوتی ہیں۔ اور یہ اس وقت ممکن ہوتا ہے جب ہم خداوند اپنے خدا کی کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں۔ زبور 100 میں لکھا ہے، اس کی پہلی آیت میں، اے اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو۔ اکثر لوگ عبادت کو کرنا بے معنی سمجھتے ہیں، اچھا چلو ٹائم ملے گا تو کر لیں گے، لیکن یاد رکھیں عبادت کے ساتھ جڑی ہوئی 7 اہم قسم کی برکات ہیں جن پر آج ہم غور کریں گے۔ اور خداوند زندہ خدا نے جب موسیٰ کو قوم بنی اسرائیل کو کے پاس بھیجا مصر کے اندر کہ انہیں چھڑا کر لا، تو 10 مصری افات بھی دے کر بھیجیں۔ اور کبھی فرعون کا دل سخت ہو جاتا، کبھی نرم ہو جاتا، کبھی وہ کہتا ٹھیک ہے آپ عبادت کے لیے جائیں لیکن مرد حضرات چلے جائیں، ٹھیک ہے بچوں کو ساتھ لے جائیں، عورتوں کو یہاں چھوڑ جائیں، یا بچوں کو یا عورتوں کو چھوڑ جائیں۔ کبھی اس کا دل سخت ہوتا، کبھی نرم ہوتا، اور 10 مصری افات آئیں۔ ان کے پیچھے مقصد یہی تھا خدا کا کہ ان کو جانے دے تاکہ یہ بیابان میں جا کر میرے لیے عید کریں، میری عبادت کریں۔ اور آخری آفات جب آتی ہے اور پیلوٹوں کو مارا جاتا ہے اور ایک برہ ذبح کر کے اسرائیلیوں کے دروازوں اور چوکھوں کے اوپر خون لگایا جاتا ہے، اور موت کا فرشتہ جب گزرتا ہے تو ان گھرانوں کو، ان جگہوں کو چھوڑتا جاتا ہے۔ اور یہ منظر جب مصری دیکھتے ہیں تو وہ بھی اپنے گھروں کی چوکھوں کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ وہ برے کا لہو لگاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بلاخر وہ اس مقام سے نکلنے میں کیا ہو جاتے ہیں؟ کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا خدا ان کے کیا ہوتا ہے؟ ساتھ ہوتا۔ اور ہم یہاں دیکھتے ہیں اس کے پیچھے مقصد کیا تھا خدا کا؟ کہ فرعون سے کہ تم میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ یہ بیابان میں جا کر میری کیا کریں؟ عبادت کریں۔ اور یہاں لکھا ہے اور تم خداوند اپنے خدا کی کیا کرنا؟ عبادت کرنا۔ زبور 100 میں جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو اور خوشی سے خداوند کی عبادت کرو۔ عبادت خوش دلی کے ساتھ جو کی جاتی ہے وہ مقبول نظر ہوتی ہے، اور وہ خداوند کی حضوری میں کیا ہوتی ہے؟ گراں قدر ہوتی۔ سو لکھا ہے تم خداوند اپنے خدا کی کیا کرنا؟ عبادت کرنا۔ رومیوں کے خط کے اندر لکھا ہوا ہے
کیا بھائیوں، میں خداوند کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن زندہ قربانی ہونے کے لیے نظر گزرانو، کیونکہ یہی تمہاری کیا ہے؟ معقول عبادت ہے۔ اپنے بدن زندہ قربانی، گناہ میں زندگی گزاری تو پھر مردہ بدن ہے، اور اگر خداوند میں زندگی گزار رہے ہیں، گناہ جو ہے وہ موت کو ظاہر کرتا ہے، اور خداوند میں زندگی گزار رہے ہیں تو پھر زندگی ہے، یہ زندہ زندگی ہے، یہ بدن زندہ ہے۔ اور لکھا ہے کلام اقدس میں، تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، اس کے نتائج آپ کی زندگی میں پھر کیا رونما ہوں گے جب آپ اس زندہ خدا کی عبادت کرو گے۔ تو لکھا ہے اب تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب اب گنتے جائیے گا، تب وہ تیرے روچی اور پانی پر، دو چیزیں ہو گئی، جب آپ عبادت کریں گے تو خدا کی قدرت کے وسیلہ سے کیا تبدیلیاں آپ کی زندگی میں، آپ کے گھرانہ کے اندر رونما ہوں گی، ان پر غور کریں گے۔ لکھا ہے اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیرے روچی اور پانی پر برکت دے گا۔ یہ خدا کا کیا ہے؟ عظیم وعدہ ہے کہ جب تم اس کی عبادت کرو گے تو وہ تیرے روچی اور پانی پر کیا کرے گا؟ برکت دے گا۔ نہ پانی کی قلت ہوگی اور نہ روٹی کی۔ روٹی کے قحط کو بھی لوگوں نے دیکھا پوری دنیا کے اندر، اور پانی کی قلت کو بھی لوگ گائے بگائے کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں۔ اور یہ قلت کب ختم ہوگی؟ جب آپ خدا کی عبادت کیا کریں گے؟ خوش دلی سے کریں گے۔ لکھا ہے اور تم خداوند اپنے خدا کی کیا کرنا؟ عبادت کرنا، تب وہ تیرے روچی اور پانی پر برکت دے گا۔ یہ دو چیزیں ہوگی، روچی اور پانی۔ اور تیسری لکھا ہے اور میں تیرے بیچ سے بیماریوں کو کیا کر دوں گا؟ دور کر دوں گا۔ بیماری کے سبب سے انسانی زندگیوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دکھ مصیبت کیا کرتا ہے؟ راج کرتا ہے، اور بیماریوں کے سبب سے روپے پیسے کا بہت زیادہ کیا ہوتا ہے؟ ضیاع ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ اس کی عبادت کریں گے تو لکھا ہے خداوند کا یہ عظیم بات ہے کہ میں تیرے بیچ سے بیماریوں کو کیا کر دوں گا؟ دور کر دوں گا۔ یہ تیسری برکت۔ اور کلام اقدس میں لکھا ہوا ہے کہ میں تیرے بیچ سے بیماریوں کو کیا کر دوں گا؟ دور کر دوں گا، کیونکہ خروج 15 باب کی 26ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ میں خداوند تیرا کیا ہوں؟ شافی ہوں۔ اور شافی کے لیے عبرانی زبان میں ڈاکٹر کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ اور اگر تو احتیاط سے، سبب کیا ہے؟ کلام اقدس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو خداوند کیا فرماتا ہے 15 باب کی 26ویں آیت کے اندر، خروج 23 باب 15 باب کی لکھا ہے کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے، اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ اور شافی کے لیے عبرانی زبان میں ڈاکٹر کا لفظ استعمال ہو۔ ہمارا خدا کیا ہے؟ ڈاکٹر خدا ہے، جو انسانی زندگیوں میں سے بیماریوں کو بھی دور کرنے کی کیا رکھتا ہے؟ قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ لیکن تو بھی یاد رکھیے گا، کچھ بیماریاں خدا کے جلال کے لیے ہوتی ہیں۔ یوحنا 9 باب کے اندر جنم کے اندھے کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے، شاگردوں نے کہا کہ ربی اس نے گناہ کیا یا اس کے والدین نے؟ تو مسیح یسوع فرماتے ہیں کہ نہ اس نے گناہ کیا نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے اندھا پیدا ہوا کہ خدا کا جلال اس کی زندگی کے اندر ظاہر۔ کچھ بیماریاں خدا کے جلال کے لیے ہوتی ہیں، کچھ انسانی خطا کے سبب سے آتی ہیں، اور کچھ گناہ کے سبب سے آتی ہیں۔ تو بھی تمام تر بیماریاں انسانی بدن سے اس وقت الگ ہوتی ہیں جب خدا اپنے دست شفقت کو کیا کرتا ہے؟ چھڑاتا۔ لیکن مقدس پالوس کے لیے خدا کا کلام جاری ہوا، اس کے بدن کو لوگ کپڑے لگا کر لے جاتے تھے اور اپنے مریضوں کو لگاتے تھے۔ وہ جہاں سے گزرتا، پترس گزرتا جہاں سے، سایہ پڑ جاتا مریضوں پر تو وہ ٹھیک ہو جاتے۔ اور ہم دیکھتے ہیں مقدس پالوس رسول کے لیے یہ کلام جاری ہوا، کیونکہ اس نے بھی دکھ اور مصیبت اور بیماری کے اندر زندگی گزاری، اور وہ شکوہ بھی کرتا ہے خدا سے، لیکن خدا اس سے کہتا ہے کہ میرا فضل تیرے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ لیکن جب فضل خدا کا جاری ہوتا ہے تو وہ بیماری، کمزوری کبھی انسانی بدن کو نقصان نہیں دے پاتی، جب خدا کا فضل جاری ہوتا۔
تو بھی ہم دیکھتے ہیں خدا کا یہ عظیم وعدہ ہے کہ میں تیرے بیچ سے بیماریوں کو کیا کر دوں گا؟ دور کر دوں گا. یہ تیسری برکت ہے. اور پھر آگے بڑھتے ہیں اور لکھا ہے اور تیرے ملک میں نہ کسی کے اسقاط ہوگا. یہ وہ مرض ہے وقت سے پہلے کچے پھل کا کیا ہو جانا؟ جڑ جانا، یا وقت سے پہلے بیبی کا ایکسپائر ہو جانا مادر شکم کے اندر. یہ وہ مرض ہے، اور یہ اسے مختلف زبانوں کے اندر مختلف نام دیے گئے ہیں، لیکن یہ مرض 12 قسم کا ہوتا ہے. تو بھی خدا کہتا ہے کہ میں تیرے ملک میں ایسے مرض کو رہنے نہیں دوں گا. استاد پنجابی زبان میں اسے ٹراپا مرض کہتے ہیں، اور یہ 12 اقسام کا ہوتا ہے. اور خدا کہتا ہے کہ تیرے ملک میں یہ بھی نہیں رہے گا. تیسری برکت کیا؟ بیماریوں کو دور کر دوں گا. اور چوتھی کیا ہے؟ وقت سے پہلے بیبی ایکسپائر نہیں ہوں گے، کچا پھل کبھی نہیں جڑے گا. یہ چوتھی برکت ہے. پورے ملک کے اندر آپ کی عبادت کرنے کے سبب سے آپ کے ملک کے اندر خدا بحالی کو جاری کرے گا. یہ چوتھی برکت ہے. اور لکھا نہ کوئی بانجھ رہے گی. یہ 5ویں برکت ہے، یعنی کہ کوئی بے اولاد نہیں رہے گی. 5 عورتوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے کتاب مقدس کے اندر. سارا 90 برس تک کیا رہی؟ بانجھ رہی. اور جب 90 برس کی ہوئی تو خدا اسے اسحاق جیسا خوبصورت بیٹا بخشتا ہے. مقدس ابراہیم 100 برس کی عمر کے اندر خدا اسے اولاد بخشتا ہے. اور پھر بانجھ پن کیس ہم دیکھتے ہیں کہ لعنت جو ہے وہ اٹھا لی جائے گی. خدا یہ وعدہ کرتا. یہ کیا ہے؟ 5ویں برکت ہے. اور 6ٹھی برکت ہے اور میں تیری عمر پوری کروں گا. خدا عمر کی درازی بخشے گا ان لوگوں کو جو خدا کی کیا کریں گے؟ عبادت کریں گے. عمر کی درازی کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ خروج 20ویں باب کے اندر لکھا تو اپنے ماں اور باپ کی کیا کرنا؟ عزت کرنا. تو تیری عمر کیا ہوگی؟ دراز ہوگی. عمر بڑھتی بھی ہے اور گھٹتی بھی ہے. بڑھتی اس صورت میں جب ہم اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں. اور یہاں بھی لکھا ہے اور میں تیری عمر کیا کروں گا؟ پوری کروں گا. والدین کی عزت کرنے والوں کی عمر دراز ہوگی اور اس کی عبادت کرنے والوں کی عمر دراز ہوگی. کیونکہ کلام اقدس میں لکھا ہے امثال کی کتاب کے اندر کہ میری بابت تیری زندگی کے ایام بڑھ جائیں گے. خدا کی بابت یہ ایسا ممکن ہوتا ہے. یہ 6ٹھی برکت ہے، عمر کی درازی. اور پھر 7ویں برکت جو ہے میں اپنی ہیبت. خروج 23ویں باب کی 27ویں آیت میں لکھا ہے میں اپنی ہیبت یعنی اپنا ڈر خوف، میں اپنی ہیبت کو تیرے آگے آگے کیا کروں گا؟ بھیجوں گا. اپنی ہیبت کو، اپنے ڈر خوف کو تیرے آگے آگے بھیجوں گا. اور میں ان سب قوموں کو جن کے پاس تو جائے گا شکست دوں گا، ہار دوں گا. وہ ہار جائیں گی تیرے سامنے، شکست کھائیں گی. اور میں ایسا کروں گا کہ تیرے سب دشمن تیرے آگے اپنی کیا کریں گے؟ پشت پھیر دیں. یہ کب ممکن ہوگا؟ جب خداوند کی ہم کیا کریں گے؟ خوش دلی سے عبادت کریں گے. عبادت کے ساتھ جڑی ہوئی 7 اہم برکات ہیں جن پر ہم نے کیا کیا ہے؟ غور کیا. مقدس موسیٰ کے آگے خدا نے اپنی ہیبت کو بھیجا. اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس کی ہم سچائیوں پر غور کرتے ہوئے، اور مقدس موسیٰ جب اپنی زندگی کے ایام پورے کرتا ہے، اور پھر مقدس جوشوا کا جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا انتخاب ہوتا ہے کہ وہ قوم بنی اسرائیل کی قیادت کو سنبھالے، تو خدا ایک فرشتہ کو بھی ان کے آگے آگے بھیجتا جو ایک ننگی تلوار لے کر کیا کرتا ہے؟ ان کی محافظت کا کیا بنتا ہے؟ سبب بنتا. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے عبادت کے ساتھ جڑی ہوئی 7 اہم قسم کی برکات پر غور کیا ہے. اور ہم نے اس بات پر غور کیا ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، اور وہ خدا ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا خدا ہے. ہم نے اس بات پر غور کیا ہے، اور ہم نے غور کیا ہے کہ عبادت کرنے والے لوگوں کی زندگی کے اندر کیا کیا برکات رونما ہوتی ہیں. آج ہم نے ان پر کیا کیا ہے؟ غور کیا. سلمہ فکریہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ خدا کی کیا کریں؟ عبادت کریں، کیونکہ مجھے اور آپ کو خدا نے اسی لیے بنایا ہے کہ ہم اس کی کیا کریں؟ عبادت کریں.
یسایہ 41 باب کی 21ویں آیت میں کیا لکھا کہ میں نے ان لوگوں کو اس لیے بنایا کہ یہ کیا کریں؟ میری حمد کریں، میری عبادت کریں۔ سو خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت کی برکت بخشے اور یہ گہرا فضل بخشے کہ آپ شب و روز اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر خداوند کی حضوری میں اس کی عبادت کریں، تاکہ اس کا مقدس آسمان جو اس کا اچھا خزانہ ہے ہمیشہ آپ کے لیے کھلا رہے، اور اس کے پاک صرافین ہمیشہ آپ کی محافظت کا سبب بنے، اور اس کا زخمی ہاتھ ہمیشہ آپ پر بڑا رہے، اور اس کا پاک روح ہمیشہ آپ کا رہبر اور رہنما بنے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے۔